اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طہرنی من الدنس والاغدار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقی وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ خدایا اس مہینے میں مجھے آلودگیوں اور ناپاکیوں سے پاک کر دے اور مجھے صبر دے ان چیزوں پر جو میرے لیے مقدر ہوئی ہیں، اور مجھے پرہیزگار اور نیک لوگوں کی ہم نشینی کی توفیق دے اپنی مدد کے واسطے سے۔ ماہ رمضان المبارک کے 13ویں دن کی دعا ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا کہ کس طرح سے ہمیں اس دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ پہلی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں گندگی اور ناپاکی سے طہارت عطا فرما۔ طہارت دو طرح کی ہے، ایک ظاہری طہارت ہے اور ایک باطنی طہارت ہے، اور اس طہارت میں ظاہری طہارت میں انسان غسل و وضو کرتا ہے، لیکن باطنی طہارت یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو تمام گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کرتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ماہ مبارک رمضان کا بہترین عمل اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے پرہیز کرے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان عمل نہیں بلکہ ترک عمل کا نام ہے، اور یہ ظاہری طہارت کی دعوت نہیں دے رہا ہے یہ مہینہ، بلکہ باطنی طہارت کی دعوت دے رہا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اور سماج میں دیکھتے ہیں کہ جب کھانا پکتا ہے، کھانا پک کے تیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ ختم ہو جاتا ہے، جب اس میں دوبارہ کھانا پکانا ہوتا ہے تو برتن کو مانجا جاتا ہے۔ برتن کو مانجنے میں ایک چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ برتن اس طرح سے جتنا ظاہر پاک ہو اور جتنا ظاہر کی صفائی ہو اس سے کہیں زیادہ باطن کی صفائی ہو، یعنی اندر جو کھانا پکا ہے وہ صاف کر دیا جائے، اور یہاں تک اسے پاک و صاف کر دیا جائے کہ جو کھانا پہلے پکا تھا اس کی مہک اور بو بھی اس میں سے محسوس نہ ہو، تاکہ جب دوبارہ کوئی کھانا پکے تو اس کھانے میں پہلے والے کھانے کی مہک یا اس کا ذائقہ نہ آئے، ورنہ یہ جو دوسرا کھانا ہے یہ برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر انسان کے دل میں، انسان کے باطن میں گناہوں کی آلودگیاں ہیں تو پہلے جب ان آلودگیوں سے اپنے کو پاک کر لے گا، اس کے بعد نیک عمل انجام دے گا تو اس نیک عمل کا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان کا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے، جو دعا ہے، اس میں یہ ہے کہ پروردگار نے جو چیزیں بھی ہمارے لیے مقدر کی ہیں اس کے اوپر صبر کر لیا جائے، کیونکہ کبھی اللہ دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی اور دولت لے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ صحت دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ صحت لے کے آزماتا ہے۔ لہذا اللہ جس عالم میں رکھے انسان کو شکر پروردگار کرنا چاہیے، انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں جس عالم میں بھی رکھا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو کہ رسول اللہ کے صحابی تھے اور جو رسول اللہ کا سلام امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے، جناب جابر نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت بھی کی ہے۔ جناب جابر جب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک بار تھے تو امام نے کہا کہ اے جابر، آپ ہمارے جد رسول اللہ، ہمارے جد امیر المومنین، ہمارے جد امام حسن امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام، اور اب میرے پاس ہیں، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کیا کہیے گا؟
تو جناب جابر نے کہا فرزند رسول اب اس عالم میں پہنچا ہوں کہ میں بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں، فقر کو دولت مندی پہ ترجیح دیتا ہوں۔ اور تو جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اے جابر تم اتنے لوگوں کے ساتھ رہے، تم اس نتیجے پہ پہنچے ہو کہ تم فقر کو ترجیح دے رہے ہو صحت کے، فقر کو ترجیح دے رہے ہو دولت کے اوپر، تم بیماری کو ترجیح دے رہے ہو صحت کے اوپر، لیکن یاد رکھو اعمال محمد وہ ہیں کہ ہمیں اللہ جس عالم میں بھی رکھے گا ہم اللہ کے شکر ادا کریں گے، ہم اللہ کے شکر گزار رہیں گے۔ انسان کو جس عالم میں بھی رہے وہ اللہ کا شکر کرتا رہے۔ جتنا انسان اللہ کی تمام چیزوں کے اوپر، جو تمام کے تمام چیزیں جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہیں، اگر ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے اوپر صبر کرے تو بہرحال وہ انسان کامیاب انسان ہوتا ہے، وہ انسان ناکام نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس دعا میں ایک اور نقطے کی جانب اشارہ کیا گیا کہ انسان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ جب انسان برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے اور خود رسول اللہ کی روایت ہے، امیر المومنین کی روایت ہے، دیگر معصومین علیہ السلام کی روایتیں ہیں کہ جس میں حکم دیا ہے کہ تمہیں دوستی بھی کرنا ہو تو کیسے انسان سے دوستی کرنی ہے، دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، تم کس لیے دوستی کر رہے ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان دوستی کرتا ہے، کس لیے دوستی کر رہا ہے اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس لیے دوستی کیے ہیں، اس نے ظاہری طور پہ دوستی کی ہے، جبکہ روایت میں ہے کہ دیکھو جھوٹے انسان سے دوستی نہ کرو، کیونکہ جھوٹے انسان کی مثال اس سراب جیسی ہے، یعنی ریت جیسی کہ دور سے چمکتا ہے، انسان سمجھتا ہے یہ پانی ہے، لیکن جب قریب جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے پانی تو بہت دور ہے۔ کہا فاسق و فاجر سے دوستی نہ کرو، بخیل انسان سے دوستی نہ کرو۔ یہ روایت میں ایسے لوگوں سے، برے کردار والوں سے منع کیا گیا ہے، اور یہ تمام کے تمام چیزیں، اور اس میں جو سب سے اہم چیز جس کا ہم زیارتوں میں بھی اقرار کرتے ہیں وہ کیا ہے، دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے، اور دشمنی کا بھی معیار کوئی اور نہیں، اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے بلکہ اہل بیت، یعنی دوستی اور دشمنی کا معیار اہل بیت علیہ السلام ہو، یعنی ہم دوستی کریں گے اس سے جو اہل بیت کا ہے، دشمنی اس سے ہے جو اہل بیت کا غدار ہے۔ اسی لیے جیسا کہ روایت میں ہے احبل کہ انی ولی لمن والاکم، اے آل محمد ہم اس کے دوست ہیں جس نے آپ سے دوستی کی، وبری اور ہم اس سے بری ہیں جو آپ کا دشمن ہے، من اعدائکم ہم آپ کے دشمنوں سے بری ہیں، سلم لمن سالمکم وعدو لمن عاداکم ہم نے اس سے صلح کی جس نے آپ سے صلح کی، اور ہم نے اس سے جنگ کی جس نے آپ سے جنگ کی ہے۔ تو لہذا دوستی اور دشمنی کا معیار کوئی اور ذات نہ ہو، بلکہ اگر جہاں پر بھی ذات آئے گی دوستی اور دشمنی کی وہ اہل بیت علیہ السلام کی ہوگی۔ اگر انسان ظاہراً چاہے جتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر اس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، یا وہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر نہیں چل رہا ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو لیکن وہ بول رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے کہا کنجوسی نہ کرو لیکن وہ کنجوسی کر رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے کہا فسق و فجور نہ کرو لیکن وہ فسق و فجور کر رہا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کو کے راستے پر نہیں ہے، یا اہل بیت علیہ السلام سے جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ایسے انسان سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔